کہ جادو کے ذریعے جسم کے اندر بیماری کا معالجین اس کو نہیں سمجھ سکتے، جس کی وجہ سے مریض ہمیشہ جادو خود بیماری کی شکل کیسے اختیار کر لیتا ہے، آج ہم اس کی علامات بھی بتلائیں گے۔ ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کار اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ جادو کے ذریعے جسم کے اندر بیماری کا بن جانا۔ جادو جب بیماری بن جاتی ہے تو یہ انتہائی مہلک ہوتی ہے، انتہائی خطرناک قسم کی چیز ہوتی ہے۔ یقیناً بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہوں گے اور اس کے بد اثرات سے اکثر طور پر لوگ ناواقف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بیماریوں کا، اس کا مرض کا شکار ہو چکے ہوں گے، اور بڑے بڑے معالجین اس کو نہیں سمجھ سکتے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے تڑپتے رہتے ہیں اور بیماریوں کے اندر ہمیشہ کڑھتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بندہ اس ٹاپک کو، اس ویڈیو کو سن لے گا تو اس کے لیے اس جادو کا پہچاننا صرف آسان نہیں ہوگا، بلکہ وہ جادو کو پہچان بھی سکے گا اور اس جادو کی پہچان کے ساتھ ساتھ اس جادو کا علاج بھی کر سکے گا، اور اس کے لیے ان بیماریوں سے لڑنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جادو جو ہے جس کے ذریعے بیماری بن جاتی ہے، یہ جادو بہت ہی خفیف اور لطیف انداز میں کیا جاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جادو انسان کے جسم میں کیسے داخل ہوتا ہے اور کیسے بیماری بنتی ہے، وہ ایک الگ سا ٹاپک تھا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم نے جادو جو ہے جسم کے اندر داخل ہونے کے راز بتائے ہیں۔ آج جو ہم بتائیں گے کہ جادو جب جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بیماری کون سی بنتی ہے اور کیسی بنتی ہے، جادو خود بیماری کی شکل کیسے اختیار کر لیتا ہے، آج ہم اس کی علامات بھی بتلائیں گے، کا علاج بھی بتلائیں گے۔ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، جب جسم کے اندر جادو داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ٹائم پیریڈ لگتا ہے کہ بیماری بعد میں بنتی ہے، فوری طور پر داخل ہوتے ہی بیماری نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو جب جسم کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو گھر کرنے کے لیے، اس کو اندر رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی انسان کو اندر سے بیماری لاحق کرنا پڑتی ہے۔ جب وہ بیماری لاحق کر لیتا ہے جادو تو پھر اس کے ذریعے اس کو اندر رہنے کی، جادو کو یا سحری شیاطین کو اندر رہنے کی، جسم کے اندر رہنے کی جگہ مل جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنا گھر کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ذریعے شیاطین جو ہیں انسان کے جسم میں بہت زیادہ تعداد میں آتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے ان علامات کو آپ کے سامنے بیان کریں، عموماً ایسی بیماری والوں کے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جادو جب بیماری بنا رہا ہوتا ہے تو وہ بیماری ایسی بنتی ہے کہ آپ جتنا مرضی علاج کروا لیں ڈاکٹری تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، فائدہ ہوتا بھی ہے تو اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر آپ میڈیسن کا اثر رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لمحوں تک، کچھ منٹوں تک، کچھ گھنٹوں تک اس کا اثر رہتا ہے، پھر وہی بیماری دوبارہ سے آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی اس کی علامت۔ اگر آپ بعض دفعہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ سارے کلیئر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اندر سے بیماری جا نہیں رہی ہوتی، اندر سے بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے، بیماری جو ہے بہت زیادہ شدت اختیار کر رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ وہی جادو ہوتا ہے جو اس چیز کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے انسان کو تباہ و برباد کرنا۔ تو اس لیے آپ کو اگر اس طرح کی کسی کنڈیشن کا سامنا ہے، اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہے کہ جس سے آپ کو ٹیسٹ بھی کلیئر آ رہے ہیں، یا آپ جو ہے ٹیسٹ کلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بیماری اسی طرح حملہ آور ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ سر دردی رہتی ہے، طبیعت کے اندر بے چینی رہتی ہے، اکتاہٹ رہتی ہے، اور جسم کے اندر بعض دفعہ انجانا سا ایک وسوسہ اور خوف قسم کا مسلط ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دماغ میں یہ خوف آ جاتا ہے تو یہ بیماری مزید گروتھ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اب کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو
सबसे पहले आप चेक कर लें कि आया ये जादू है या बीमारी है। आप खुद ही चेक कर सकते हैं। उसके चेक करने का तरीकाकार क्या है, इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दिया है, उसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि आप किसी माहिर मुआलिज से भी रब्ता करके अपनी चेकिंग करवा सकते हैं कि आया मेरे ऊपर जादू है या भी मेडिकली मसला है। तो जब आपके सामने क्लियर हो जाए कि जादू है या बीमारी है, अगर बीमारी है तो फिर आप मेडिकली ट्रीटमेंट करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। अगर आप समझते हैं कि ये मेडिकली मसला नहीं है, आपने चेकअप करवा लिया और उस चेकअप में भी तशखीस में भी जादू क्लियर आ रहा है या आपके सामने इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी आप देर ना करें, आप इसका इलाज शुरू कर दें, वरना बहुत देर हो जानी है। अगर आपने कोई तवीज़ात लिए हैं इस्तेमाल के जिसके अंदर शक्लें बनी हुई हैं किसी इंसान की, जानवर की या इसी तरह ज़ी रूह चीज़ की, तो ऐसा तवीज़ अगर घर में पड़ा है उसको बाहर फेंक दें, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। घर में कोई तस्वीर वगैरह हैं वो भी निकाल दें, क्योंकि हम अब इसके इलाज की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको इलाज बता रहा हूँ, ये इलाज करें इंशाअल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा। कुरान मजीद की एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस आयत को आपने 313 मरतबा पानी के ऊपर दम कर लेना है और इसके साथ साथ आपने पढ़ना है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला इब्राहिम। ये दो सलाम हैं, आपने इनको 72 मरतबा पानी के ऊपर दम कर लेना है। इसी और साथ में तेल भी पड़ा हो तो बहुत बेहतर है। पानी के ऊपर दम कर लें, ये पानी पी लें और तेल की हल्की फुल्की मालिश कर लें, इंशाअल्लाह सुम्मा अच्छा ये पढ़ाई आपने रोज़ाना करनी है, रोज़ाना की बुनियाद पर करनी है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप 1 हफ्ते के बाद अपनी तबीयत के अंदर काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस करेंगे। 3 हफ्ते ये अमल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा जादू, ख़तरनाक से ख़तरनाक जादू भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा और आपके जिस्म जो है जादू से आज़ाद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें।